एक मिनट अली भाई فاتح اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر. سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر. زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر. تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر. کمر کیوں خم نہ ہو دل سے ٹوٹے کیوں نہ سور کا لمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر. لمبردار آخر بھائی تھا بازو برابر. لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا آخر بس اب اللہ پہ حضرت زینب کی چادر. بس اب اللہ پہ حضرت زینب کی چادر. تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر. بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر. جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا بے دس ہو کے خاکوں میں جبھی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں
کرتا ہے کوئی دم سروز نوجوان کا مٹتا ہے اپنا شان لیکن سنتے صدا کے شہنشاہ بروب دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پس چلاتے دے گولی چلاتے دے گولی اکبر چلے گا مجمع ہٹاؤ فوج ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر باپ اکبر اجڑ گیا میرا گھر باپ سیدھی نہ ہو گیا بے کمر سیدھی نہ ہو گیا بے کمر پدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر کاٹا گیا چھری سے جگر فرصت دوں نجف کی طرفوں کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپاؤ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دکھ غم کے دل پر ایک بار گر پڑے پہلو لاش کی شہبرار گر پڑے پہلو میں لاش کی شہبرار گر پڑے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فجار بچوں سے کہہ رہی ہے باتش میں عشق بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پر میں نثار دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیرخان دیکھو کہ جا بلب ہے میرا بھائی شیرخان پیاسی ہوں میں بھی تین دن اور تین رات سے اب پانی لاتے ہوئے گرم و فرات سے اب پانی لاتے ہوئے گرم و فرات سے سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سے کانپے لہو بنی ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجاز سے خون کے قطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پر کی آخری نظر کس یاد سے حسین پر کی آخری نظر من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے اللهم صل على محمد وآل محمد آہ سو
ارتقائی اشکنا آنے کو ہے جوش میں گلہلوا ہوتا جوش میں گلہلوا ہوتا گلاب آنے کو ہے سامنے دل کے اسیاں سے حجاب آنے کو ہے دوڑے رحمت اب پردیس دوڑے رحمت کے اب پردیس آنے کو ہے نظم کر لوں زیارت اے اجل دم لے ابھی جو میرا مشکل کشا ہے وہ جناب جو میرا مشکل کشا کو ہے ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھیے کس کے سے دیکھیے کس کے شیخوں پیری میں دکھاتا ہے فلک اکبر کا داغ ہو کے رخصت گھر سے نکلے ہیں عقاب آنے کو ہے سال ہے 18واں عارض پر سبزائے نمود حسن مٹ جانے کو ہے مرے گے شباب حسن مٹ جانے کو ہے آنے کو ہے ایک جالا خریدار اے آذن باللہ پیاس تیروں کی بوچھار اے آذن باللہ نہ کوئی یار نہ غم خار اے آذن باللہ ہر طرح ظالم خفار اے آذن باللہ ہر طرح ظالم خفار اے آذن باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیاسے میرے سے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے میرے سے خون کا پیاسا دیکھا 3 باری ہوئے جب پیاس بے ہوش ایمان آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس
شب و روز کے احکام تمام پیاسے تین شب و روز کے احکام تمام اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانے نہ مجھے چاہو نہ دو پیاسا ہو چاہو پانے نہ مجھے چاہو نہ دو پیاسا ہو ابھی گلا چکا تھا پسرے شاہ نہ جا 100,000 اہلِ جفا ٹوٹ پڑے تے بکار سب کماداروں کے تیروں دلے شبیر ہدا گرد جلات اور بیت میں زہرہ کا خلا گرد جلات اور بیت میں زہرہ کا خلا ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی گود بڑا شمر رہی گھوڑے سے ساتھی گود بڑا شمر رہی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشاں کہ وہ بنتا تیرے کھات میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہ کے چڑھے سینے پر شاہ چپکے سے بولے گے ٹہر شمر ٹہر شاہ چپکے سے بولے گے ٹہر شمر ٹہر سن لے دنیا میں سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے تجھے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے کہے تو دوں آگے عمل اس بات تو کری یا کہ نہ کر شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سرور کاش نے میری گردن پا چلے جب خنجر قبلہ رو لاش اٹھا دینا اڑا کر چادر قبلہ رو لاش اٹھا دینا اڑا کر چادر اور اتنا تو میری روح کرنا دیکھ زیدانیوں کے سر کو ناوریا کرنا دیکھ زیدانیوں کے سر کو ناوریا کرنا بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے پالا ہے خالق گواہ میں نے نازوں سے پالا ہے خالق گواہ کل طلاق تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب ایسا ماتم میرے ہونے والی اب صاحب ماتم میرے ہونے والے شمر مولا کے سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا جتنی دی جائے گی میں اسی کو دوں گا جتنی دی جائے گی میں اسی کو دوں گا
فاتحة. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين وبالقاسم محمد. ويا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه ورسوله وخليفته في أمته غالب على كل غالب ومغلوب كل غالب فالنقطة دائرة المطالب صاحب المفاخر والمناقب الإمام النجم الثاقب مولانا ومقتدانا وهادينا علي بن أبي طالب وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زحمت میں ہو ذرا تشریف لا لیں یہاں. بسم اللہ قریب آ جائیے. آپ بھی آ جائیے, تشریف لائیے. آئیے آئیے, بالکل شرمائیے نہیں, بالکل آپ دیکھیے. قبل اس کے کہ میں اس آئمہ کی ہدایت کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید ہاشم علی عابدی مرحوم ابن سید ذاکر حسین عابدی مرحوم اور کنیز حیدر علین بنت اصغر حسین رضوی مرحومہ عبید بن ہاشم علی ابن مرحوم ان کی روح کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب
چھوٹا درود بھیجیں محمد و آل محمد. کیونکہ وقت بڑا ہی قلیل ہے، انشاءاللہ میرے مختصر پڑھنے کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے، میں اجر رسالت کے بارے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ارباب بلا یہ مفہوم تھا اس واقع ہدایہ کا کہ جسے میں نے سرنامہ بیان قرار دیا. حالانکہ یہ پارٹ 5 تھا آج. ہاں انشاءاللہ یہ کل سے پھر شروع ہو جائے. صلوات پڑھ لیں بابا جبلا محمد. وہ خطبہ تھا، وہ 3 گھنٹے کا خطبہ تھا، وہ سلسلہ تھا جو چل رہا تھا برابر. بہرحال دیکھیے، سرکار سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار ہیں کون جن کی مودت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا، تو سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ علی و فاطمہ و ابناہما صلوات. سرکار نے ہر ایک کا نام لیا. کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کا تعارف کراتے ہوئے سرور کائنات نے فرمایا تھا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. جب شہزادی کونین کے تعارف کی منزل آئی تو فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری پارے جگر ہے. امام حسن علیہ السلام کے تعارف کی منزل آئی تو فرمایا الحسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. جب امام حسین علیہ السلام کے تعارف کی منزل آئی تو سرکار نے یہ فرمایا حسین منی و انا من الحسین. میں نے ماشاءاللہ سے صلوات تو آپ لوگ بھیجتے ہی ہیں، مگر سرکار کی فرمائش کے مطابق ہونا چاہیے. وہ بہرحال کہتے ہیں توجہ آگا، ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے بغیر، یعنی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وقت بہت کم ہے. سرکار نے کیا فرمایا حسین منی و انا من الحسین. یہ حدیث کئی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، محل نہیں ہے کہ اس کو ریپیٹ کروں. ہے نا، قواعد کے اعتبار سے، قواعد سے مراد یعنی گرامر کے اعتبار سے. حسین منی کا ترجمہ کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں حسین سے ہوں. توجہ، ٹھیک ہے. حسین منی نانا نہ ہوتا تو نواسا نہ ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن وہ انا من الحسین جو سرکار نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑے ہی توضیحات سامنے آتے ہیں. توجیحات کہہ لیجئے یا توضیحات کہیے، وہ سب آتے ہیں سامنے. کبھی تو یہ کہا جاتا ہے چونکہ امام حسین سرکار کا نام حسین کے ذریعے باقی رہنے والا تھا، اس لیے فرمایا وانا من الحسین. یا دین اسلام باقی رہنے والا تھا، اس لیے کہا وانا من الحسین. بآواز بلند صلوات پڑھیے. ہو دیکھیے بہت توجہ آگا یہ سب بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ صلوات پڑھے بآواز بلند محمد.
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، کہ چونکہ حسین کے ذریعے دین اسلام باقی رہنے والا تھا، اس لیے فرمایا، یا سرکار کا نام حسین کے ذریعے باقی رہنے والا تھا اس لیے فرمایا نہ۔ وہ اپنے یہ توضیحات اور توجیحات اپنے مقام پہ درست ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط، لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، توجہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوگا کہ سرکار نے کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ توجہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے نا، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام ان اذبحک، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل سے کہہ رہے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ خواب ایک مرتبہ نہیں دیکھا بلکہ کئی مرتبہ یہ خواب دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترى، بیٹا بولو تمہاری رائے کیا ہے؟ دیکھیے باپ کیا کہہ رہا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ہے نا؟ اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ یعنی باپ جسے خواب کہہ رہا ہے نا، اب باپ جو ہے مشورہ لے رہا ہے کس سے؟ بیٹے سے۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا کہہ رہا یا ابت افعل ما تؤمر، ذرا صلوات پڑھنے بآواز بلند، یہ دیکھو بیٹھا مجلس میں، کیا مجلس میں آئے بآواز بلند صلوات پڑھنے محمد وآل محمد، یہ حاضر دینے آتے ہیں۔ بولو بیٹا تمہاری رائے کیا ہے نا؟ دیکھا تو معلوم بیٹے نے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا جان اسے کر گزریے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، انشاءاللہ جہاں تک رہا ہمارا معاملہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو قرآن نے بتایا، ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن قرآن کی روشنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیجیے جناب، وہ منزل آئی، بیٹا باپ جو ہے بیٹے کو لے کر کے مقام ذبح پر پہنچا، ہے نا؟ اب قرآن آگے نہیں کہتا کہ کیا ہوا، اتنا تو بتایا قرآن نے کہ باپ جو ہے بیٹے کو لے کے مقام ذبح تک پہنچا۔ آگے کیا ہوا یعنی قرآن پڑھنے والے خود سمجھ جائیں کہ آگے کیا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، کیا ہوا تو سب کو سمجھ جائیں۔ اگر ذرا اذہان عالیہ پہ زور دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال وہ منزل آئی، یعنی بغیر اضافات کے میں یہ سب جملے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ باپ نے بیٹے کو مقام ذبح پر لٹا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے کیا ہوا وہ تو آپ لوگ خود پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا قرآن کے کہ آگے کیا ہوا۔ بہرحال باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب پٹی کھول کے جب دیکھا تو دیکھا بیٹا تو صحیح و سالم ہے اور دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ بہت توجہ، قرآن میں تو نہیں ہے مگر جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال آیا کیا، شاید جو حکم دیا گیا تھا اسے میں پورا نہ کر پایا،
آپ کہیں گے بھائی وہاں تو نہیں لکھا ہوا، یہ خیال آپ نے کہاں سے سمجھ گئے آپ؟ اگلا جملہ آیت کا بتا، جب جناب ابراہیم کو یہ خیال آیا نا تو اللہ آواز آئی نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آواز دی اللہ نے کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ کہ تمہارا بیٹا کیوں نہیں ذبح ہوا، لمبا کیوں ذبح ہو گیا، فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، صلوات، ذرا بابا سے بلند صلوات پڑھنے، بابا سے محمد بہت توجہ، بہت توجہ، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، ٹھیک ہے۔ سچ بتائیے، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، توجہ، ہم نے اس کا فدیہ کس کو دے دیا؟ ذبح عظیم کو۔ بہت سوچ لیجئے گا، سوچ لیجئے گا، یہ گھریلو معاملہ نہیں ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد، ہے نا؟ بہت توجہ ہوگا، ایک آن ضائع کیے بغیر۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دے دیا، اور ذبح عظیم سے مراد کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو کس کا فدیہ امام حسین علیہ السلام قرار پائے؟ بولیے، امام حسین صاحب کس کا؟ جناب اسماعیل کا۔ ہاں ماشاء اللہ، ذرا اگر زحمت نہ ہو تھوڑا میرے بھیا آگے آ جاؤ، آ جائیے، آپ بھی آ جائیں جناب، آپ بھی آ جائیں، جو پیچھے رہتے ہیں ان کو بیٹھنے دیجیے آرام سے، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آگے آ جاؤ، آپ بھی آؤ، ارے بولیے، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں یار، بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے محمد میں آواز توجہ کرتا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس کا ہدیہ قرار پائے، فدیہ قرار پائے؟ اسماعیل کا۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ ہے عقیدہ؟ اب آپ تک چلی آ رہی اسی پہ نہیں؟ اسی پہ بہوا ہوئی، اپنا ہوا تو پھر کہنے کیا ہے، نعرے بھی ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد کیا بولیے۔ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ فدیہ قرار پائے اسماعیل کا؟ ہے عقیدہ؟ مگر ہم سنتے اب تک یہی چلے آئے۔ توجہ آغا صاحب، مجلسوں میں اٹینڈنس کے لیے مت آیا کریں، کوشش کیجئے کہ مجلس میں جا رہے ہیں تو کچھ لے کے آئیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ توجہ سنیے، جو فدیہ قرار پایا وہ افضل ہے یا جس کا فدیہ قرار پایا وہ افضل ہے؟ بولیے نا، بولیے نا آقا صاحب، نہیں سوچ لیجئے نا، دیر تو نہیں ہوگی، جو بھی 5-10 منٹ ہے، جلدی جلدی بیان کر دوں گا، بولیے نا۔ اب نہیں بولیے نا آقا، اگر امام حسین علیہ السلام جناب اسماعیل کا فدیہ قرار پائے تو اسماعیل افضل ہو جائیں گے، امام حسین علیہ باللہ مفضول ہو جائیں گے۔ ہے عقیدہ؟ یہ ہے عقیدہ؟ بولیے۔ نہیں سوچ لیں میرے بھائی، تو یہی باتیں ہیں۔ توجہ سنیے، ایک اسماعیل کیا، ایک اسماعیل کیا، میرا مولا حسین ابن علی 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے۔ کیا یہ بھی پسند نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ، یہ بھی پسند نہیں ہے کیا؟ بولیے، ہے یا نہیں ہے؟ میں یہی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں،
دلیل موجود ہے، سرکار کا ارشاد ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما یا وابوہما افضل منہما، جو بھی پڑھیے۔ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا بابا ان سے افضل ہے، کیونکہ بابا ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے، ہے نا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو سچ بتائیے کہ یہ سارے انبیاء جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ تو وہاں سرداری کس کی ہوگی؟ مولا حسین ابن علی کی۔ سرکار نے خود فرمایا نا حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب کون افضل ہے بتائیے؟ بولیے نا۔ ہاں یہ باتیں ہیں آغا صاحب، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم سن کے آ رہے ہیں، کیا خیال ہے یا نہیں ہے؟ نہیں وہ اپنا والا معاملہ ہے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، سے کام نہیں چلے گا ایسے۔ دیکھیے جس کو امام حسین علیہ السلام کی سرداری قبول نہیں ہے اسے جنت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے، اگر قبول نہیں ہے تو۔ جب یہ سردار ہیں بتائیے وہ افضل ہیں یا اسماعیل افضل ہیں؟ ہے نا؟ سنیے آغا صاحب، ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا فدیہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا، نہیں۔ ترجمہ یہ ہے مسئلہ جو ہوا، جو بگڑا ہے، وہ معلوم کہاں پر؟ بے ذبح عظیم پر۔ اسی لیے بے کو جو لوگ بائے مقابلہ سمجھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو فدیہ قرار دے دیا۔ یہ بائے عوض نہیں ہے، یہ بائے سبب ہے۔ اللہ نے ترجمہ معلوم کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کا فدیہ دے دیا۔ کس کا؟ اسماعیل کا۔ جس کو فدیہ دیا تمہیں بھی معلوم، وہ ہے دمبا۔ تو پھر یہ امام حسین صاحب کا کیسے ذبح عظیم کیسے آیا؟ ذبح عظیم کے سبب سے امام حسین علیہ السلام فدیہ نہیں قرار پائے، امام حسین کے سبب سے فدیہ دیا گیا، دمبے کا فدیہ دیا گیا، ہے نا؟ توجہ۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دمبا قرار پایا امام حسین علیہ السلام کے سبب سے۔ اگر وہ دمبا قرار نہ پاتا تو اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہاں؟ اور پیغمبر اسلام ہیں نسل اسماعیل سے، جب اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے تو سرکار کہاں ہوتے؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، صلوات بھیجو محمد والے۔ یہ ہے ہم نے اس کا فدیہ امام حسین صاحب نہیں قرار پائے، وہ سبب ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے سبب سے فدیہ دیا گیا تاکہ نبی زادہ زیر خنجر آ کر کے بچ گیا۔ دمبا ذبح ہو گیا، نبی زادہ زیر خنجر آ کر بچ گیا۔ بس دل میں تو خیال آتا ہی ہے میرے اللہ، کاش کسی کے سبب سے روز عاشورہ تو فدیہ دے دیتا تاکہ امام حسین علیہ السلام زیر خنجر آ کے بچ تو جاتے۔ عجب نہ کیا بات قدرت ہے، اگر میری نظر میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے افضل اگر کوئی اور شے ہوتی تو اس دن فدیہ دے دیتا، لیکن شہادت حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی ہماری نظر میں شہادت تھی ہی نہیں۔ لیجیے ارباب، تاریخ کہتی ہے کہ جب زہرا کا لال رخصت ہو کر مقتل میں آیا، ارباب عذاب و منزل آئی،
امام حسین علیہ السلام پشت فرش پہ ڈگمگانے لگے۔ تاریخوں میں ہے کہ 9 دقیقے تک زہرا کا لال نہ پشت فرش پہ تھا اور نہ زمین پہ تھا، تو آخر یہ 9 دقیقے تک امام حسین علیہ السلام کہاں تھے؟ ہوا یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام پشت فرش پہ ڈگمگا رہے تھے، برچھیوں والے آگے بڑھے، ادھر سے برچھیاں گئیں، ادھر سے برچھیاں پیش کی گئیں۔ امام حسین علیہ السلام ارے ان برچھیوں کی ہنی پر 9 دقیقہ تک زہرا کلا رہا۔ ارباب عذاب و منزل آئی، جب مظلوم کربلا پشت فرش سے زمین پہ تشریف لے آئے تو بہن یہ کہہ کے مقتل کی طرف چلی، ہائے میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ اب جو شہزادی بلندی پہ پہنچی تو کیا دیکھا فساد شمر علی صدر الحسین، زینب نے دیکھا بھائی کے سینے پہ شمر سوار ہے، کند خنجر سے گلا کاٹ رہا ہے۔ کہا یبن سعدین انت تنظر و یقتل ابو عبداللہ، میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ ارباب عذاب یہ حسین کی آواز اور زینب کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی، اشارہ کیا بہن ابھی بھیا زندہ ہے۔ خیمے کے باہر تم کیوں چلی آئی؟ ابھی زینب خیمے تک نہ پہنچنے پائی تھی، ارے سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ ارے جبرائیل نے ندا دی الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا هذا البيان، رحم الله من قرأ الفاتحة على أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما على روح السيد هاشم علي عابدي مرحوم ابن سيد ذاكر حسين عابدي مرحوم، وعلى روح قنيل حيدر عليين بنت سيد أصغر حيدر رضي مرحوم، سمائل بن ہاشم علی مرحوم کی ارواح کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ۔